السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 56 اور 57 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو کافروں کو یعنی کافر جو ہیں کفر کی حالت میں جو مار گئے یا شرک کی حالت میں مار گئے ان کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر کافروں کا ذکر ہے کہ کافر جہنمیوں کو آگ میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو بدل دے گا۔ اگلی آیات میں نیک بخت لوگوں کے انجام کا ذکر ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور جملہ آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور وہ گھنی چھاؤں کے نیچے آرام کریں گے۔ تو یہاں پر اہل جنت کی سختیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے پہلی آیت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں ان کے چمڑے ایک ایک لمحے میں کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے۔ البتہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اس طرح ان کو دائمی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو جنتیوں کے لیے فرمایا سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ انہیں عنقریب ایسے باغاتوں میں داخل کریں گے ہم جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ تو نہروں کی تفصیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان تو نہیں کی، البتہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں آئے گی۔ آخر میں فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اس سے مراد نہایت درجہ کی راحت ہے، گھنے سائے، راحت والے سائے، جیسے کہ جب شام نہیں ہوتی تو بہت ہی سکون ہوتا ہے، گھنا سایہ ہوتا ہے، ٹھنڈا سا پیارا سا موسم ہوتا ہے، تو وہاں کا موسم تو بے حد پیارا، ٹھنڈا، سکون والا، راحت والا ہوگا۔ ظِلًّا ظَلِيلًا، بہت ہی پیارا لفظ لگ رہا ہے یہ۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک میں ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے میں جو خوب پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 56۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کو طے نہ کر پائے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ اقبال کیلانی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے کہ بہت سی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں اور اتھینٹک کتابیں ہیں، اور جنت کی تفصیل کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے جو کہ میرے پاس PDF ہے۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گی۔ سن کر یا پڑھ کر نیک کام کرنے کا اور جنت کا شوق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عزیزاً بہت غالب، حکیمان بہت حکمت والا، والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، وعملو اور سب نے نیک عمل کیے، وعملو اور سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم ان قریب ضرور برضرور ہم داخل کریں گے انہیں، جنات جنات میں یعنی باغات میں، جنتوں میں، تاجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، اور ندخلہم ہم داخل کریں گے انہیں، ذلًا ذلیلا گھنے سائے میں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔